اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ٹاپک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے مال میں برکت دے اور ہمیں معاف کر دے اور سربلندی اور سرفرازی عطا فرمائے تو ہم کیا طرز عمل اختیار کریں؟ اب نقطہ یہ ہے کہ کون نہیں چاہتا کہ اس کے مال میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کی نظر کرے، اسے سربلندی عطا فرمائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر انسان اپنی زندگی میں کامیابی، آسانی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی برکت یہ چاہتا ہے۔ اس میں تو ڈبل رائے کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس کے لیے میں اپنی بات نہیں آپ کے سامنے رکھتی، کیونکہ انسان کی عقل جو ہے نا وہ محدود ہے اور وہ ٹھوکر کھا سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نکات عطا فرمائے ہیں وہ سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے کامل، سب سے جامع اور سب سے سربلند ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے والے انسان کی عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ معاف کرنے والے انسان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کی خاطر تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سربلند کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ سارے نکات جو ہیں وہ بتا دیے ہیں نا، کہ یعنی ہم نے یہی ٹاپک رکھا تھا نا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت دے تو ہم کیا کریں، وہ آپ نے بتا دیا ہے کہ ہم صدقہ کریں۔ اور ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید صدقہ کرنے سے ہمارے مال میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ مال جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ دراصل برکت کا مفہوم اپنے اندر بہت وسیع ہے یہ، تو اس کو ایکسپلین کرنا محدود سے ٹائم میں مشکل ہوگا۔ صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ ہماری ضروریات کے لیے خواہ وہ تھوڑا مال ہو وہ کافی ہو جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے اس کے اندر یہ ایک کیپیسٹی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مطلب ایک شخص ہے، اگر وہ حرام کماتا ہے اور حرام ذرائع پہ وہ اس کو اجاڑ دیتا ہے، مثلاً اس کی جو تنخواہ ہے وہ مطلب لاکھ ہے، دوسرا جو ہے اس کی تنخواہ جو ہے وہ بھی لاکھ ہے، لیکن وہ صدقہ اس میں کرتا ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مال کے اندر ایک بڑھوتری آ جاتی ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ تو اس کے فیملی میں جو ہیں وہ لوگ بیمار نہیں ہوتے، وہ حادثات کا شکار نہیں ہوتے، تو اس کی برکت سے وہی مال اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو دوسرا انسان ہے، کبھی اس کو حادثات کا شکار ہوتا ہے، کبھی بیماریاں آتی ہیں گھر میں، تو وہ مال اس کے لیے ناکافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ والے مفاہیم بھی ہمارے ذہن کے اندر ہوں، کیونکہ انسان جب مال نکلتا ہے نا تو اسے لگتا ہے کہ ہائے میرا مال چلے گیا ہے، اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں کیا کروں گا۔ تو وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔ تو یہ والا پوائنٹ ہمارے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے۔ ویسے بھی آپ سب کے علم میں ہے، بچپن سے ہم پڑھتے سنتے آئے ہیں کہ صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اور صدقہ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں، اس کا مفہوم جو ہے نا وہ بہت محدود ہے کہ شاید مال ہی کا صدقہ ہوتا ہے یا کالے بکرے کا صدقہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ وہ انسان کے صدق کا، اس کی اچھائی کا، اس کا کامل ایمان کی علامت ہے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا ہے مال کی صورت میں وہ اس کو لگاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتا ہے، اگر علم دیا ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، تمہارا کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، کسی کو تسلی کی ضرورت ہے، مشورے کی ضرورت ہے، تو یہ سارے اس کے اقسام ہیں۔ بہرحال یہ والے جو موضوع ہے نا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، یہ علیحدہ سے ایک لمبے ٹاپکس ہیں، اس کو آپ نے خود بھی اسٹڈی کرنا ہے، یہ تو میں صرف ہائی لائٹ کر رہی ہوں، ورنہ ان کے اندر بہت وسعت ہے۔ پھر یہ ہے کہ معاف کرنے والے انسان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ
مجھے وہ واقعہ ایک یاد آتا ہے کہ بی بی عائشہ نے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ رمضان کا مہینہ تھا اور شب قدر کی راتیں اس وقت تھیں نا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نہ پڑھیں کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ تم معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں تو آپ نے پوری زندگی اپنوں کو، غیروں کو، جانی دشمنوں کو آپ نے معاف کیا، آپ نے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کیا۔ ان کے جو ملازم تھے انہوں نے 8-8 10-10 سال آپ کی خدمت کی، آپ نے کبھی بھی اف تک نہیں ہونے کا، اور وہ آپ سب کے لمحے نئی بات نہیں ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ نے اپنے جانی دشمنوں تک کو معاف کر دیا۔ اس کی بھی لمبی ڈیٹیل ہے، بہرحال وہ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، لیکن اس ضمن میں نے اس کو دوبارہ سے کوٹ کیا ہے۔ پھر ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وقار میں اور عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اب عزت عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کہ کوئی آ گیا ہے تو آپ اس کے لیے جگہ خالی کرتے ہیں، اس کو احترام دیتے ہیں، وہ تو ہے عزت کا مفہوم ہمارے ہاں عموماً اردو میں یا ہماری زبان میں یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن عزت جو ہے نا یہ بھی اپنے اندر بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ عزت کا سے مراد یہ ہے کہ ایسی پوزیشن حاصل ہو جانا کہ جو کہ اس میں احترام کا بھی پہلو ہو اور اس میں احسان مندی کا بھی پہلو ہو اور اس میں غلبہ ہو، اس میں غلبہ ہو، مغلوبیت نہ ہو، یہ اور ناقابل حد تک مقام کا حاصل ہو جانا، تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سربلندی عطا فرماتا ہے، اور ویسے بھی یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر۔ تو یہ وہ والی بات ہے۔ پھر ہے کہ اللہ کی خاطر تواضع انکساری کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرماتا ہے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وقت ایک مسکین سی صورت بنا لینا، تو شاید یہ تواضع اس کا مطلب ہے۔ تواضع سے مراد جو ہے نا مطلب یہ ذہن میں آتا ہے کہ اپنی حیثیت کو پہچاننا، اپنی اوقات کو پہچاننا کہ میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، میری کوئی مطلب اللہ تعالیٰ نے جو بھی عزت دی ہے وہ اسی کی طرف سے ہے، جو بھی صلاحیت دی ہے وہ اسی کی طرف سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور یہ والی کیفیت کا حاصل ہو جانا یہ تکبر کی ضد ہے۔ جو شیطان تھا وہ کیوں راندہ درگاہ ہوا تھا؟ وہ اسی لیے نا کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، تکبر کیا تھا، تو اس وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا تھا۔ پھر اس ضمن میں پہلے میں عرض کر چکی ہوں کہ تکبر کا مفہوم بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حق کا انکار کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ پھر اس کے بارے میں بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، میں دہرا دیتی ہوں کہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی ڈیفینیشن دی تھی کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے رہے سہے اور پہنے اوڑھے، لیکن اس میں دکھاوا نہ ہو۔ بہرحال یہ ضروری ہے۔ تکبر سے مراد یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ والے اگر ہم اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری عزت و وقار میں بھی اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں سربلندی بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے باقاعدہ دعائیں کرتے تھے۔ امیجن کریں کہ آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین کر کے زندہ رکھ اور مسکینی ہی کی حالت میں مجھے اس دنیا سے رخصت کر اور مسکینوں ہی کی جماعت میں مجھے اٹھا۔ ابن ابی شیبہ سے ہے یہ کہ دیکھیں آپ نے باقاعدہ یہ دعائیں کی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے اور خاص رعایتیں ان کو ملتی ہیں، تو یہ آپ نے باقاعدہ دعا کی ہے اس بارے میں۔ پھر ایک قول حکمت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ پرہیزگاری سے زیادہ کوئی عزت نہیں، کہ تقوی اور پرہیزگاری سے زیادہ کوئی عزت اور بزرگی نہیں۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ ایک تو تقوی اور دوسرا پرہیزگاری، جو بھی بندہ یہ اختیار کرے گا تو یہ بہت بڑا مقام اس کو حاصل ہو جائے گا، کیونکہ وہ گناہوں سے بچنا شروع کر دے گا، نیکی کی طرف آگے قدم بڑھائے گا، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں، اس کے وقت میں، اس کی ہر چیز میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو احادیث بیان کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے نا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سامنے رکھیں
اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں، اور جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں ان کی ہم اصلاح کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیکیوں میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تلقین کی تھی صحابہ کو. آپ نے بار 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 انہیں یہی کہا تھا کہ وہ قیامت کے آنے سے پہلے تم اپنے لیے اعمال کا ذخیرہ کر لو. آپ کے بے شمار احادیث ہیں اس ضمن میں کہ بیماری سے پہلے تم اپنی صحت کا تم دھیان رکھو اور صحت میں کچھ ذخیرہ کر لو، اور غربت سے پہلے اگر کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغت دی ہے تو کچھ یہ صدقہ کا اہتمام کر لو، اور وقت کو انسان غنیمت سمجھے، اس کو کبھی بھی وہ ضائع نہ کرے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پھر رضا حاصل ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی. اور سب سے بڑھ کر میں یہ سمجھتی ہوں کہ احادیث کے اوپر عمل کرنے سے، یقین کریں احادیث کے اوپر عمل کرنے سے جو آپ نے فرمایا ہے نا، انسان ہر طرح کی غلطیوں سے بچ جاتا ہے. ادھر سے رہنمائی لینا، ادھر سے رہنمائی لینا، اس کی بات سننا، اس کی بات سننا. سب سے بہترین بات میں آپ کو بتا دوں، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، کیونکہ اس میں غلطی کا امکان ہو ہی نہیں سکتا. پھر اگر کوئی بتاتا ہے، کہتے ہیں نا کہ حکمت جو ہے وہ مومن کے گمشدہ میراث ہے. اگر کہیں سے اچھی بات ملتی ہے اور وہ قرآن و سنت سے ٹکراتی نہیں ہے تو اس کو ضرور لیں. لیکن یہ ہے کہ جتنا ہم سنت کے اوپر پیروی کریں گے نا، اتنا ہم غلطیوں سے بچیں گے اور زیادہ آسانی سے اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام.